قیامت کی ٹیکنالوجی سائنس نے 1400 سال بعد قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تحریر اسٹرائکر راجپوت کیا ہم غلط عضو organ سے سوچ رہے ہیں؟ بات صرف دماغ برین تک محدود نہیں ہے، کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جدید سائنس نے ابھی حال ہی میں نیورو کارڈیالوجی دریافت کی ہے۔ ڈاکٹرز حیران ہیں کہ انسانی دل میں بھی 40,000 سے زائد نورانز ہیں، یعنی دماغ کے سیل۔ سائنسدان اب کہہ رہے ہیں کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی موٹر نہیں، بلکہ یہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور فیصلے لیتا ہے۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے مڑ کر دیکھو، قرآن نے دماغ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بار بار دل کو سمجھنے کا مرکز کہا۔ لیاما قالاؤب لیوا افق آبن بنیا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ القرآن الاعراف 179۔ ہمارے لبرل دوست مذاق اڑاتے تھے کہ دل تو صرف پمپ ہے، سوچتا تو دماغ ہے۔ آج وہی گورے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کے مقابلے میں 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ کا دل ذکر کرتا ہے یا کسی کے لیے نفرت پالتا ہے تو یہ ایک ایسی مقناطیسی لہر میگنیٹک ویو چھوڑتا ہے جو کئی فٹ دور کھڑے انسان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہی وہ روحانی وائی فائی ہے جسے مومن کی فراست کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے تو جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی تحقیق پڑھ لیں۔ اس نے ثابت کیا کہ پانی کی یادداشت ہوتی ہے۔ اگر پانی پر اچھی بات گڈ انٹینشنز بولی جائے تو مائکروسکوپ کے نیچے اس کے کرسٹلز ہیرے جیسے خوبصورت بن جاتے ہیں، اور اگر پانی کو گالیاں دی جائیں یا بری نیت سے دیکھا جائے تو اس کی شکل بگڑ کر بدصورت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ ہم بیمار پر پانی دم کیوں کرتے ہیں، زمزم میں شفا کیوں ہے۔ انسانی جسم 70% پانی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے جسم کے پانی کا مالیکیولر سٹرکچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد اور کینہ صرف گناہ نہیں، یہ سیلف ڈسٹرکشن کا بٹن ہے جو آپ خود دباتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری ذاتی ملکیت ہے اور ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہے۔ ناجی غلط، سراسر غلط۔ میرے فیورٹ سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے 1933 میں کہا تھا کہ انسان کے خیالات دراصل انرجی ہیں اور انہیں تصویر میں بدلا جا سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دماغ کے الیکٹریکل سگنلز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ابھی تک اسکولوں میں نیوٹن کے سیب گرنے کی کہانی پڑھ رہی ہے، جبکہ مغرب ایسی مشین بنا رہا ہے جو آپ کے دماغ کو اس کی نکر کے آپ کے خیالات کو اسکرین پر دکھا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے اسطور ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ رسول اللہ کی مشہور ترین حدیث عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری 1۔ ہم نے اسے صرف ایک اخلاقی جملہ سمجھا، لیکن ٹیسلا کی تھیوری کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کوانٹم فزکس ہے۔ عمل مادی دنیا فزیکل ورلڈ ہے۔ نیت انٹینشن/تھاٹ یہ فریکوینسی/انرجی ہے۔ ٹیسلا کہتا ہے کہ خیال ایک انرجی ہے۔ جب آپ کوئی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک خاص ویو لینتھ نکلتی ہے۔ اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہو لیکن اس کے پیچھے نیت کمزور یا گندی ہو تو کائنات میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں خیالات کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچیں خلا میں ضائع نہیں ہو رہے، وہ ایک الیکٹریکل دستخط چھوڑ رہی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 2 فرشتے کراما کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی رجسٹر اور پینسل ہے۔ خدا کے لیے فرشتوں کی ٹیکنالوجی کو ہماری پرانی عقل سے مت تولیں۔ قرآن کہتا ہے وہ کوئی لفظ من سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ القرآن قاف 50-18 اور سورۃ الجاسیہ میں فرمایا یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، بشک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ القرآن الجاسیہ 45
29 یہ نستنسخ کا لفظ بہت اہم ہے۔ اگر انسان ٹیسلا اور آج کی اے آئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جو دماغ کی لہروں کو تصویر میں بدل دے تو کیا اللہ کا نظام اب کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر رہا؟